اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے مرکب حروف کے مشق کیے ہیں اور آج انشاءاللہ مرکب حروف کے چند بقیہ صفحات کی ہم مشق کریں گے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 کے تحت زبر، زیر، پیش کے متعلق پڑھیں گے، نیز آگے قاعدہ نمبر 5، 6 اور 7 کے تحت زبر، زیر اور پیش کے حروف کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم مرکب حروف کے بقیہ صفحات کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، واو، با، واو، نون، میم، با، میم، نون، دال، نون، ذال، با، دال، با، ذال، یا، ذال، یا، دال، تا، دال، تا، ذال، تا، ہا، تا، زا، یا، زا، یا، ہا، تا، ہا، تا، 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 را، با، را، نون، را، یا، را، ثا، را، ثا، عین، ثا، غین، ثا، با، یا، تا، نون، ثا، تا، ثا، تا، لام، حمزہ، لام، حمزہ، نون، حمزہ، جیم، حمزہ، یا، تا، یا، ثا، یا، نون، یا، با، یا، 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 حمزہ، غین، با، یا۔ ناظرین، اب ہم آگے جو ایک لائن دیکھ رہے ہیں جو تسلسل کے ساتھ لگاتار حروف لکھے ہوئے ہیں، اس لائن کو ہم بچوں کو اس قدر مشق کروائیں کہ وہ بنا اٹکے، بنا رکے اس لائن کو وہ روانگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حروف کی پہچان ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے پڑھتے ہوئے کسی حرف کے پہچاننے میں بچوں کو دقت نہیں آئے گی۔ اس لحاظ سے
اس لائن کو جس قدر ہو سکے بچوں سے زیادہ پریکٹس کروانے کی ضرورت ہے۔ پڑھتے ہیں با نون با تا نون با تا ثا نون یا تا یا ثا با نون ثا یا حمزہ ثا یا تا حمزہ زا۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 3 کی شروعات میں خاکسار نے یہ بتایا تھا کہ مرکب حروف کی ہم مشق کریں گے، یعنی مرکب حروف سے مراد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک سے زائد، یعنی وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں یا 3 بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے زائد۔ چنانچہ اب تک ہم عموماً 2 جو حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں اس کی مشق کر رہے تھے۔ اب آگے 3 حروف جو ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں ان کی ہم مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قاف عین فا فا قاف قاف غین فا غین عین غین فا حمزہ عین غین فا عین قاف غین قاف فا عین غین با فا فا عین تا قاف ثا فا یا حمزہ عین غین فا با عین تا غین ثا قاف نون فا میم یا کاف ہا لام حمزہ میم لام ہا کاف سین صاد طا ہا تا لام با الف لام تا الف لام نون الف لام کاف الف لام کاف لام 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 ہا لام لام الف میم لام واو ہا لام میم غین لام عین عین لام را میم تا یا
قاف ثا یا تا با یا فا لام الف با ہا زا لام با را جیم لام با ہا عین الف عین جیم ہا غین حا سین تا غین دال خا کاف غین سین تا عین حا فا تا فا خا ذال قاف شین لام شین قاف ثا ثا صاد حا ضاد ثا خا طا سین جیم یا ضاد طا صاد ظا فا کاف طا شین میم نون قاف نون میم صاد وا یا میم حمزہ کاف تا ہا حمزہ نون با ہا کاف لام با ضاد لام لام واو نون تا یا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اب تک ہم قاعدہ نمبر 3 کے تحت مرکب حروف کی مشق ختم کر چکے ہیں، نیز عربی زبان کے 29 حروف کی اچھی طرح سے ان کے مخرج اور ان کی خصوصیات، ان کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مشق کیے ہیں۔ امید ہے کہ احباب خود بھی اور بچوں کو بھی اسی طرح سے مشق کریں گے اور کروائیں گے۔ آئندہ جب ہم حرکات اور متحرک حروف کی بھی مشق شروع کریں گے تو اب تک پڑھے ہوئے جو بھی قاعدے، جو بھی باتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی ہم پڑھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم قاعدہ نمبر 4 کے تحت زبر، زیر، پیش کے متعلق پڑھیں گے۔ مختصراً میں ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت واحد یعنی ایک، حرکات ایک سے زائد۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی حرف پر یہ حرکت آتی ہے تو اس کی آواز اس حرکت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم با کو لیتے ہیں۔ با کے اوپر جب ہم زبر لکھتے ہیں تو اس کی آواز با،
बन जाती है। उसी तरह उसी बा के नीचे अगर ज़ेर लिखते हैं तो उसकी आवाज़ बी हो जाती है। उसी तरह उस बा के ऊपर पेश यानी ज़म्मा हरकत अगर लिखते हैं तो उसकी आवाज़ बू हो जाती है। तो ये हरकत बदलने से हर्फ की आवाज़ भी बदल जाती है। तो इनको कहते हैं हरकत या अरबी इस्तिलाह में अराब, ज़बर ज़ेर पेश। इसको दूसरे लफ्ज़ों में नसब यानी फ़तह, ज़म्मा और कसरा, मतलब फ़तह का मतलब होता है ज़बर और ज़म्मा का मतलब होता है पेश, कसरा का मतलब होता है ज़ेर। अब हम पढ़ते हैं, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले ज़ेर के मुतल्लिक हम पढ़ रहे हैं। लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश। इस तरह से हम पढ़ेंगे। ज़ेर जब पढ़ेंगे तो वो लकीर के नीचे होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे लकीर के नीचे ज़ेर। इसके अलावा ज़बर और पेश अमूमन लकीर के ऊपर ही होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश। तो शुरू करते हैं। लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के नीचे ज़ेर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर पेश, लकीर के ऊपर ज़बर। नाज़रीन कराम, कायदा नंबर 4 के तहत अब हम हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के मुतल्लिक पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह अब हम इन हरकत को जब हर्फ पर लिखते हैं तो उसकी क्या आवाज़ होती है, इसका मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़ेर जिस हर्फ पर आता है उसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखने वाली है, जब कोई हरकत किसी हर्फ पर हो तो उसकी आवाज़ क्या होती है। इसके मुतल्लिक मैं ये बयान कर दूं कि मुख्तसरन आवाज़, मिसाल के तौर पर बा के नीचे ज़ेर है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, वो इस तरह से है बी, यानी इसको ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, बी ये गलत हो जाएगा। अमूमन कहा जाता है पलक झपकने तक जिस कदर वक्फ़ा होता है उसी कदर वक्फ़ा आवाज़ की होनी चाहिए किसी मुतहर्रिक हर्फ। मुतहर्रिक हर्फ से मुराद वो हर्फ जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश इन तीनों में से कोई एक हरकत आ जाए, उस हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक हर्फ। वरना अगर कोई हर्फ है तो उसको सिर्फ हर्फ की कहेंगे। मिसाल के तौर पर बा लिखा हुआ है, उसको कहेंगे हम हर्फ। अगर उसी बा पर ज़बर आ जाए तो उसको हम कहते हैं मुतहर्रिक
حرف، یعنی زبر بھی ہو، زیر بھی ہو، پیش، تینوں میں سے کوئی ایک حرکت بھی کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ہم متحرک حرف کہتے ہیں۔ تو اب ہم متحرک حروف کی مشق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حروف کی مشق شروع کریں گے جن پر زیر ہے، اور اس کی آواز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پلک جھپکنے تک جس قدر وقفہ رہتا ہے اتنے ہی وقفہ ہمیں اس کی آواز میں دینی ہوگی، ورنہ اس کو تھوڑا بھی لمبا کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور اسی قدر وقفہ آپ آواز میں دیں۔ بی، تی، ثی، حی، خی، ری، زی، فی، ی، ہی، جی، سی، شی، می، دی، ری، قی، لی، کی، صی، دی، وی، تی، غی، نی، عی، غی، ای، ای۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 5 کے تحت ہم وہ حروف جن کے نیچے کسرہ ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم قاعدہ نمبر 6 کے تحت ان حروف کی مشق شروع کریں گے جن پر زبر ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آواز ہمیں بہت مختصر آواز نکالنی ہے، تھوڑا بہت بھی ہم اس کو لمبا کرتے ہیں تو وہ مد کی آواز ہو جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ قاعدہ نمبر 6 کے تحت زبر والے حروف کی مشق ہم شروع کر رہے ہیں۔ با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، فا، یا، ہا، جا، سا، شا، ما، دا، ذا، قا، لا، کا، صا، ضا، وا، طا، ظا، نا، غ، غا، آ۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 6 کے تحت ہم وہ حروف جن پر زبر آ جائے تو اس کی کیا آواز ہوتی ہے اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم قاعدہ نمبر 7 کے تحت وہ حروف جن پر ضمہ یعنی پیش ہے اس کی کیا آواز ہوتی ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بو، تو، ثو، حو، خو، رو، زو، فو، یو، حو، جو، سو، شو، مو، دو، ذو، قو، لو، کو، سو، ضو، وو، تو، ذو، نو، عو،
غو او او۔ ناظرین و سامعین کرام، اب تک ہم قاعدہ نمبر 5 کے تحت وہ حروف جن پر کسرہ ہے اور قاعدہ نمبر 6 کے تحت وہ حروف جن کے اوپر زبر ہے اور قاعدہ نمبر 7 کے تحت وہ حروف جن کے اوپر پیش ہے، اس کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں قاعدہ نمبر 5، 6 اور 7 میں زبر زیر پیش والے حروف جو الگ الگ لکھے ہوئے تھے، آگے ہم مشترکہ یعنی آگے زبر زیر پیش ایک ہی لائن میں الگ الگ جو حرکات والے حروف ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ فی الحال ہم مفرد حروف پڑھ رہے ہیں یعنی ایک ایک حرف، اس کے آگے مرکب حروف یعنی ایک سے زائد حروف جن پر حرکات ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ان حروف کی دہرائی کر رہے ہوں گے اور ان کو اچھے سے، جس طرح سے میں نے حروف کی صفات، حروف کی خصوصیات شروع میں بتایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میری آواز کو سنتے ہوئے مشق کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اگلی کلاس میں حرکات والے حروف جو مشترکہ طور پر لکھے ہوئے ہیں اس کی مشق شروع کریں گے۔ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔